بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا، محبوب انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، خیر کثیر آپ کو عطا فرما دی ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھتے رہیے اور نحر کیجئے یعنی قربانی کیجئے، اونٹ کو ذبح کیجئے۔ یہ عید الاضحیٰ کا نقشہ اسی میں آ گیا ہے۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور بے شک آپ کا دشمن نسل کٹا ہوگا، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، آپ کا دشمن بے نسل ہوگا۔ قرآن مجید کی اس مختصر سورہ مبارکہ میں، سورہ کوثر میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا فرمانے کا ارشاد فرمایا ہے۔ خیر کثیر، اللہ پاک نے کائنات کی ہر خیر اپنے محبوب کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ خیر کثیر میں حوض کوثر بھی آ جاتا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوثر، اور یہ خیر کثیر ہے۔ اور رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا جہان کی تمام بلائیاں اور خیر عطا فرما دی ہے۔ خیر کثیر کے بارے میں اور سورہ کوثر کے بارے میں ہمارے بزرگ، میرے شیخ طریقت مرشد کامل اکثر فرمایا کرتے ہیں، اگر آپ کسی سفر پر ہوں اور سفر میں جاتے ہوئے دوران سفر آپ کی نظر راستے میں چرتے ہوئی بھیڑ بکریوں پر پڑ جائے، بھیڑ بکریاں آپ کو سامنے نظر آئیں راستے میں سفر کے اندر، تو بھیڑ بکریوں کو دیکھ کر آپ فوراً بسم اللہ پڑھ کے سورہ کوثر کی تلاوت شروع کر دیا کریں، اور جب تک آپ کو بھیڑ بکریاں راستے میں نظر آتی رہے، سفر میں گاڑی میں بیٹھے ہیں یا پیدل ہیں، تو آپ سورہ کوثر کی تلاوت جاری رکھیں۔ اب جتنی بھیڑ بکریوں پر آپ کی نگاہ پڑے گی، آپ کی نظر میں آئیں گی، ان بھیڑ بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بالوں کی تعداد کے برابر آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک فائدہ سورہ کوثر کا یہ ہو گیا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کائنات اپنے روزہ دار بندے کو دو خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشی تو روزہ دار کو روزے کی افطاری کے وقت میں حاصل ہوتی ہے، جب وہ افطاری کرتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے یا کوئی چیز کھا کے اپنی بھوک اور پیاس کو مٹاتا ہے، اس کی کمزوری ختم ہوتی ہے، اسے بڑی خوشی ملتی ہے۔ تو ایک خوشی روزہ دار کو افطاری کے وقت میں نصیب ہوتی ہے، اور ایک خوشی قیامت کے دن اپنے رب کی ملاقات کے وقت نصیب ہوگی، یعنی روزہ دار کو اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ اب افطاری کے وقت اللہ کی جانب سے روزہ دار کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اس کے ساتھ اگر روزہ دار ایک چھوٹا سا عمل اور کر لے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو اللہ تبارک و تعالی خیر کثیر سے مالا مال کر دے گا۔ وہ کیا کرنا ہے؟ جب آپ افطاری کے لیے بیٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، افطاری کا ٹائم ہو، تو افطاری کے ٹائم پہ آپ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، 30ویں پارے میں ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 15واں۔ سورہ کوثر کی تلاوت افطاری کے وقت کرنے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالی مال و دولت سے اور برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جب آپ افطاری کریں، افطاری کے لیے بیٹھیں، خود اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو تلقین کریں کہ سورہ کوثر کی تلاوت لازماً کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔